وہ ایک پیر ہے ادھر سندھ کے اندر، سادھو سوہو جس کو کہتے ہیں، وہ ادھر سندھ کے اندر عامل تھا، لوگوں نے اس کو پیر بنا دیا. مجھے میسج کر کے کہتا ہے میں روزانہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں میری حاضری لگتی ہے، میں وہاں پر تمہاری شکایت کروں گا. میں نے کہا سرکار بغداد کی بارگاہ میں پہلے تو تیری حاضری لگتی ہی نہیں ہے، پھر ہم اس جگہ پر پھر ہم اپنی بھی فقیری کو تھوڑا عروج دیتے ہیں نا، ایسی جگہوں پر پھر ہماری پیری بھی جاگ جاتی ہے. ارشد بھائی میں نے کہا پہلے تو سرکار بغداد کی بارگاہ میں تیری حاضری لگتی ہی نہیں ہے. سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے بڑا 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 علم چاہیے. امام ربانی جیسا آدمی ایسے تھر تھراتے ہوئے، اتنا بڑا عالم امام ربانی جیسا آدمی جو ہے ایسے تھر تھراتے ہوئے جو ہے سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اتنا بڑا عالم کہ مسئلوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور طریقت کے مسائل حل کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور محدث ابن جوزی جیسا آدمی جن کے سامنے کپڑے پھاڑتا ہے، اور شہاب الدین سہروردی جیسا آدمی، شیخ عمر سہروردی جیسا آدمی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ زانو تلمس طے کر کے رونے لگ جاتا ہے کہ میرے سارے علوم سلب ہو گئے. میں نے کہا پہلے تیرے جیسے تو جاہلوں کو پہلے تو سرکار بغداد اپنی بارگاہ میں حاضری دیتے ہی نہیں ہے. اگر تو یہ دھمکی دے رہا ہے مجھے، میرے پاس موجود ہے اس کا میسج، کہنے لگا کہ ہم تمہاری وہاں شکایت لگائیں گے. میں نے کہا سرکار بغداد کی بارگاہ میں تو بعد میں پہنچے گا، ذوالفقار شاہ پہلے پہنچے گا، ہم ان کی اولاد ہیں. تو کہہ رہے کہ تو شکایت لگائے گا؟ میرے 38ویں ابا غوث پاک ہے، پہلے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تیرے جیسا جاہل سرکار بغداد کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، جو لوگوں کو ٹھگ لگا کر رکھا ہوا تو نے. اور اگر تو پہنچتا بھی تھا، جا آج ہم نے تیری تار کاٹ دی ہے، سرکار بغداد کی طاقت سے تیری تار کو کاٹ دیا ہے. تو وہاں پھر ہماری فقیری عروج میں آتی ہے. تو مولوی تو ہم جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر بنے. بارن